الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى رحمة للعالمين. ہماری اس مسجد کا ماہانہ درس قرآن کا سلسلہ دو ماہ کے وقفے کے بعد دسمبر میں 12 ربیع الاول شریف کا دن آ گیا. اس کی مصروفیت کی وجہ سے درس قرآن نہ ہو سکا. جنوری میں حضور قبلہ فقیہ حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے رسالے پرملال کی وجہ سے درس قرآن کی محفل میں حاضری نہ ہو سکی. اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو نیک بزرگوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک اپنے پیارے محبوب کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے: اے لوگوں، قد جاءکم برہان، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان یعنی روشن دلیل آ گئی. برہان سے مراد ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی کو برہان فرمایا. علماء کرام فرماتے ہیں برہان کا ایک مطلب یہ بھی ہے ایسی دلیل جس دلیل کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرتے رہے، دلیلیں دیتے رہے. رب انہیں معجزے عطا فرماتا رہا. نبی کریم علیہ السلام نے بھی ایک اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن کس شان سے؟ اللہ فرماتا ہے: اے محبوب، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا. آپ کی نبوت کا دائرہ قیامت تک ہے، لہذا آپ کے لیے معجزات بھی ایسے ہوں کہ اللہ نے اس جیسے معجزے کائنات میں پہلے کسی کو عطا نہ فرمائے. اللہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو اپنے ایک ہونے کی دلیل پر وہ بے مثال معجزے عطا فرمائے کہ اس جیسے معجزے اللہ نے پہلے انبیاء میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائے. تو اللہ نے اپنے نبی کو جو کمالات عطا فرمائے، جو معجزات عطا فرمائے، آج کے اس مجلس میں ان میں سے 2-4 کا ذکر کیا جائے گا، اس نیت سے یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی تھی. اللہ کے نبی معجزے منکروں کو، مشرکوں کو، کافروں کو دکھاتے تھے. وہ ان معجزوں کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے ایمان لے آتے تھے. یہ ہدایت کا سبب ہے. غیر مسلم کو، جس کے دل میں ایمان نہیں، اسے ایمان کی طرف راغب کرتے ہیں. اور جو بندہ مومن ہو، پہلے سے ایمان والا ہو،
یہ نعمتیں، یہ نبی کے عطا کردہ، نبی کے پاس جو معجزے ہیں، یہ ایمان والے کے ایمان کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس نیت سے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بن جائے۔ ہو سکتا ہے کسی کا ایمان خلوص کے اس درجے پر پہنچ جائے کہ وہ نبی کی محبت میں ڈوب کر ایک مرتبہ نام مصطفیٰ لے، اس کی زبان سے جملے بعد میں نکلے گنبد خضرا سے دستگیری پہلے ہوتی چلی جائے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ جنگ تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک کا موقع ہے، گرمی کی شدت ہے، دور دراز کا علاقہ ہے، مسلمانوں کے لشکر کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، کیا کریں؟ لیکن وہ صحابہ نبی کے ساتھ جا رہے تھے، کسی چیز کی پرواہ۔ اب کھانے کا وقت آیا، کھانے کا انتظام کہاں سے کریں؟ صحابہ اکرام نے مشورہ کیا، چلو ایسا کرتے ایک اونٹ ذبح کر لیتے ہیں۔ اونٹ ذبح کریں گے، اونٹ پانی بھی اندر ذخیرہ کرتے ہیں، پانی بھی مل جائے گا کچھ پینے کے لیے، اونٹ کے گوشت کو پکا کے کھانا بھی کھا لیں گے۔ وہ کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، اونٹ ذبح کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے جی کھانا ختم ہو گیا، اونٹ ذبح کرنے لگے، اونٹ پکا کے کھائیں گے۔ حضرت فاروق اعظم نے سنا تو فرمایا اگر ایسے ہی ہم اونٹ ذبح کرتے رہے تو ایک کے بعد دوسرا اونٹ، دوسرے کے بعد تیسرا اونٹ، سواریاں ختم ہو جائیں گی، آگے پھر سفر کیسے کریں گے؟ اب وہ صحابہ کہنے لگے جناب پھر آپ بتائیے کھانے کا انتظام کیسے کریں گے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ٹھہرو۔ حضرت عمر فاروق نبی کی بارگاہ میں گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پورے لشکر میں اعلان کرو کسی کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے لے کے آؤ۔ کھانا اکٹھا کیا گیا، کسی کے پاس کھجور کا ٹکڑا ملا، کسی کے پاس خشک روٹی کا ٹکڑا ملا، کسی کے پاس دو چار چیزیں ایسی مل گئی، ایک برتن میں کھانا اکٹھا کر دیا گیا۔ کتنا کھانا ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں اگر وہ پورے لشکر سے کھانا اکٹھا کیا گیا، جو چیزیں ملی کھانے پینے کی اکٹھی کی گئی، وہ کسی بھوکے آدمی کو کھلائے تو ایک اکیلا آدمی کھا جائے گا۔ اتنا سا کھانا اکٹھا ہوا، کپڑا بچھایا، دسترخوان بچھا کے وہ کھانا رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے اس کھانے کے اوپر دعا فرمائی، دعا فرما کے اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ اس کھانے کے اوپر رکھا، صحابہ سے فرمایا صحابہ آتے جاؤ کھانا کھاتے جاؤ۔ صحابہ کہتے ہم دو دو چار چار کی ٹولیاں آتے گئے، کھانا کھاتے گئے، سارا لشکر کھانا کھا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جانوروں کے لیے بھی رکھ لو، نکالتے جاؤ، اپنے برتن بھر لو، اپنے راستے کا کھانا نکال لو۔ صحابہ کہتے ہم اس وقت گنتی کے 1500 لوگ تھے، ہم نے خود بھی کھانا کھایا، جانوروں کو بھی کھلا دیا، راستے کا سامان بھی کر لیا، اور نبی کے ہاتھ کے نیچے سے کھانا نکلتا چلا جا رہا ہے۔ کسی نے پوچھا وہ کیا حالت تھی؟ صحابہ کہنے لگے ہم 1500 تھے، جو مصطفیٰ کے ہاتھ کا کمال نظر آ رہا تھا۔ رب کعبہ کی قسم اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو سارے کھانا کھا جاتے، کھانا ختم ہونے والا نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ ذات ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، اے محبوب ہم نے آپ کو روشن دلیل بنا کے بھیجا ہے، آپ کو ایسے معجزے عطا فرمائے، کائنات میں کسی اور کو ایسے معجزے نہیں مل سکے ہیں۔ ہاں یہ وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو بھی نبی کی بارگاہ میں آتا ہے اس کی جولی پھر خالی نہیں رہتی، اللہ کے نبی سے بے حد و بے حساب مالا مال فرما دیا کرتے ہیں۔ ایک دن ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، رات کے وقت تاریکی تھی، کھلے آسمان میں چاند نظر آ رہا تھا، ستارے چمک رہے تھے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا آدمی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہوں، جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہوں؟ اللہ توفیق دیتا ہے ہم نیکی کرتے ہیں، ابھی نماز پڑھی باجماعت نماز ادا کی سب نے، کون ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ میری نماز قبول ہے مجھے اس پہ اجر بھی ملا؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کوئی پتہ نہیں کسی کے دل میں ریاکاری دکھلاوا کوئی خیال ایسے آ گئے، کوئی شیطانی وسوسے کوئی چلتے رہے، نماز کی طرف توجہ نہ تھی، اخلاص نہیں تھی، للہیت نہیں تھی، وہ بے نیاز ذات ہے جس کی چاہے قبول کرے نہ کرے، اس کے آگے کسی کا زور نہیں ہے۔ ہم نے تو اپنی ڈیوٹی ادا کی، اپنا فرض پورا کیا، وقت پہ آ کے ماتھا ٹیک دیا، سجدہ کیا ہے، وہ بے نیاز ذات ہے چاہے تو قبول کرے نہ کرے۔ ہم نے نیکی کی، عبادت کی، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں اس پہ اللہ نے کوئی نیکی دی کہ نہیں دی۔ ایمان والے، اللہ نے اپنے نبی کو وہ کمال عطا فرمایا ہے، امتی کوئی نیکی کرتا ہے اللہ کے نبی کو پتہ ہوتا ہے اس نے کتنی نیکیاں کی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا کوئی امتی ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں جتنی ہوں؟ اللہ کے نبی نے سنا تو فرمایا ہاں عائشہ، میرا عمر ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں جتنی ہیں۔ عمر کہاں ہے؟ کوئی اپنے گھر میں نماز پڑھتے، کبھی کہیں ادا کرتے، کبھی کہیں ہوتے، عمر نے آگے زندگی میں کتنی نیکیاں کرنی اسے حضرت عمر کو نہیں پتا، اللہ کے نبی جانتے ہیں عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں جتنی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع پہ اپنے ابا کا نام سنتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق بازی لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق سب سے آگے بڑھ گئے، یہ قافلے کے سردار ہو گئے، یہ محبت کرنے میں بازی جیت گئے، آج عمر فاروق کا نام آ گیا۔ بیٹی تھی، باپ کا نام سننے کی عادت تھی، رہ نہ سکی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں جتنی ہے بتائیے میرے ابا ابو بکر کی نیکیاں کدھر گئی؟ میرے ابا ابو بکر کی نیکیاں کدھر گئی؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں سے افضل والا ہے۔ یہ وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کی نگاہوں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ نے وہ کمال عطا فرمایا جہاں تک انسان کی عقل نہ پہنچ سکے، انسان کی نگاہ نہ پہنچے، اللہ نے اپنے نبی کو وہ نگاہ نبوت عطا کر دی ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کی مہربانی سے آسمان کے تاروں کو بھی جانتے ہیں، ہر امتی کی نیکیاں بھی جان جایا۔ یہ وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے روشن دلیل معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں باقی انبیاء تو ایسے تھے جنہیں اللہ نے اپنے نبیوں کو معجزے عطا فرمائے، ذات مصطفیٰ کو اللہ نے سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا بال بال اللہ نے معجزہ بنا کے بھیج دیا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ حضرت سیدنا فاروق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تاجر تھے، تجارت کی غرض سے ملک شام گئے، وہاں آپ نے ایک خواب دیکھا، لوگوں سے پوچھنے لگے یار اس خواب کی تعبیر کسی سے پوچھنی، انہوں نے کہا یہاں ایک راہب رہتا ہے، بحیرہ نام ہے اس کے پاس چلے جو حضرت ابوبکر صدیق اس کے پاس گئے، جا کے سارا خواب بیان کیا۔
میں نے خواب دیکھا آسمان کا چاند ہے وہ میری گود میں، تفصیلی خواب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خواب بیان کیا۔ اب وہ راہب آپ سے چند سوال کرتا ہے، آپ کہاں کے رہنے والے؟ آپ نے فرمایا مکہ کا رہنے والا۔ کس قوم سے ہیں؟ فرمایا قبیلہ قریش سے ہوں۔ آپ کا کاروبار کیا ہے؟ فرمایا میرا کام تجارت ہے، تجارت کرتا ہوں۔ وہ راہب کہنے لگا یہ وہ وقت ہے، قریب ہے، نشانیاں نظر آ رہی ہیں کہ اللہ اس دنیا میں اپنا آخری نبی مبعوث فرمائے گا۔ وقت قریب ہے اس نبی کی آمد کا، ان کی دنیا میں اعلان نبوت کا وقت قریب ہے۔ اور آپ میں جو نشانیاں نظر آ رہی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو وہ راہب کہنے لگا ملک شام میں آپ میں جو حلیہ، جو نشانیاں نظر آ رہی، ہمارے پاس جو پہلی آسمانی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہے نبی کا ایک وزیر ہوگا جس کا نام ابوبکر ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ میں مجھے وہ ساری نشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سنا، اس کی باتیں سنی، آپ کے دل میں بیٹھ گئی۔ آپ تجارت کر کے مکہ واپس پہنچے۔ قریش کے لوگوں نے بتایا ابوبکر تیرا یار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بڑی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھے یہ دیا ہے، اور رب کو اس کے علاوہ کوئی نہیں ملا تھا نبی بنانے کے لیے۔ ابوبکر تو ہی سوچ کیا کوئی ایسا یتیم آدمی جس نے ساری زندگی غربت میں گزاری، پیسہ اس کے پاس نہیں، کیا وہ نبی بن سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے میں جا کے پتہ کرتا ہوں۔ بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے، عرض کرنے لگے جناب آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا ابوبکر گواہی دو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ فرمایا اس کی دلیل؟ اللہ کے نبی نے مسکرا کے فرمایا ابوبکر جو ملک شام میں خواب دیکھا تھا کیا وہ کافی نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی مکہ میں ہیں، ابوبکر صدیق ملک شام میں خواب دیکھ رہے ہیں، کسی کو نہیں بتایا، ایک راہب کو بتایا، اس نے تعبیر بتائی۔ نبی نے فرمایا ابوبکر جو ملک شام میں خواب دیکھا تھا کیا وہ میری نبوت کی دلیل کافی نہیں؟ ابوبکر نے سنا، آگے بڑھے، نبی کریم کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں اور بوسہ دے کے کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابوبکر گواہی دیتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد اللہ کے سچے رسول نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی۔ یہ وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے قد جاءکم برہان، تحقیق ہم نے اپنے نبی کو روشن دلیل بنا کے بھیج دیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ نبی کریم نے اعلان فرمایا تو مکہ کے لوگ مخالف ہو گئے، مکہ کے لوگ مخالف ہو گئے۔ نبی کی بارگاہ میں آئے، آ کے کہنے لگے جناب آپ جو باتیں کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل تو دیجیے۔ اب وہ نبی کی ذات سراپا برہان بن کر آئے تھے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ فرمایا میں نے اپنی زندگی کے 40 سال ان لوگوں میں گزار دیے، اپنی زندگی کے میں نے 40 سال ان لوگوں میں گزار دیے ہیں۔ میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا چلنا پھرنا، میری زندگی کے 40 سال دیکھ لو، اگر زندگی کے ان 40 سالوں میں کوئی عیب نظر نہیں آتا ہے تو جو جس اللہ کا میں پتہ بتاتا ہوں اس میں بھی کوئی عیب نہیں، وہ بھی سچا رب ہے۔ اگر میری زندگی کے شب و روز جھوٹے نظر آتے ہیں پھر میری بات بھی جھوٹی ہے۔ وہ مکہ کے لوگ ایک زبان ہو کے کہنے لگے تو جناب آپ جس رب کا پتہ بتاتے ہیں اس کا تو ہمیں نہیں پتا، لیکن آپ نے جو 40 سال زندگی کے گزار دیے ہیں ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں وہ اس سے بڑی نبوت
روشن نشانی اور معجزہ بن کر آ گیا ہے۔ ایمان والے تو نبی کے دامن سے وابستہ ہو جا، اللہ تجھے بھی وہ نور عطا فرمائے گا، تو جس کو دیکھے گا اللہ اسے بھی ایمان سے مالا مال فرما دے گا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہے، جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک اعرابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا جمعہ پڑھنے کے لیے، مسجد نبوی میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی، سبزہ ختم ہو گیا، جانور بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، پینے کا پانی ختم ہو گیا، پہاڑوں کے چشمے خشک ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجئے اللہ بارش عطا کر دے، دعا کیجئے اللہ بارش عطا کرے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم جمعہ پڑھنے کے لیے موجود تھے، ہم دیکھ رہے تھے پورے آسمان پہ کہیں بادل کا ٹکڑا نہیں تھا، کوئی بادل کا ٹکڑا آسمان پر نہیں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، کہتے جیسے ہی سرکار کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے پورا آسمان چاروں طرف سے بادلوں سے بھر جاتا ہے۔ نبی کریم نے ابھی دعا ختم نہیں کی، اللہ کے نبی نے دعا ختم کی، صحابہ کہتے حالت یہ تھی بارش کے قطرے بارش ہو رہی، مصطفیٰ کی داڑھی پہ فدا ہو رہے تھے۔ نبی کریم نے دعا فرمائی، بارش شروع ہو گئی، جمعہ ختم ہو گیا، بارش ہو رہی ہے، عصر کا وقت ہوا، بارش ہو رہی ہے، رات گزر گئی، بارش ہو رہی ہے۔ بارش مانگی کس نے ہے؟ بارش دی کس نے ہے؟ اللہ کے نبی نے عطا کی ہے۔ اب یہ بارش رکنے والی نہیں ہے، اب یہ بارش رکنے والی نہیں۔ صحابہ کہتے ہفتے کا دن گزر گیا، اتوار گزر گیا، پیر کا دن گزر گیا، دن گزرتے گئے، اگلا جمعہ آ گیا، 7 دن مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ 7 دن ہوئے، اگلا جمعہ ہوا، کوئی اور صحابی یا وہی اعرابی اٹھ کے کھڑا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بارش بہت ہو گئی ہے، دعا کر دیجئے مدینے کے ارد گرد پہاڑوں پر تو بارش ہو، ہمارے اوپر اب بارش رک جانی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے سنا تو فرمایا، آپ نے اپنی انگلی اٹھائی، صحابہ کہتے ہم دیکھتے پورے آسمان پہ بادلوں سے ڈھکا ہوا بارش ہو رہی ہے۔ نبی کریم نے انگلی اٹھائی، مدینے کی طرف ایسے آسمان سے اشارہ کیا، فرمایا نبی کی انگلی کا اشارہ ہوتا جاتا ہے، بادل وہاں سے چرتے چلے جا رہے ہیں، اور مدینے کے ارد گرد پہاڑوں پر بارش ہو رہی ہے، اور مدینہ ان بارش کے قطروں کے درمیان یوں چمک رہا ہے وہ جیسے 14ویں رات کا چاند چمکا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، یا علی۔ آج ہم ذرا اپنی زندگی کو دیکھیں، بارش ہو 2 گھنٹے 4 گھنٹے ہو تو وہ تو چلو ٹھیک ہے برداشت ہو جاتی، اس سے زیادہ ہو تو وہ بارش نقصان دیتی ہے، اور پھر دن 2 دن مسلسل بارش ہو تو کچے مکانات تو ویسے گر جاتے ہیں، 2-4 دن بارش ہو تو پکے لینٹر بارش کی وجہ سے پانی ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یہ رحمت والے نبی نے بارش عطا کی، 7 دن مسلسل بارش ہوتی رہی، اس بارش میں بھی ایسی رحمت تھی کسی صحابی کے کچے جھونپڑے کو بھی نہیں گراتی ہے، اور بارش کس نے دی ہے؟ جو سراپا رحمت بن کر آئے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم ان رحمت والے ہاتھوں کی دعا سے بارشیں کبھی زحمت نہیں بنا کرتی۔ سبحان اللہ۔ آئیے اس ذات محمد مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائیں جن کو اللہ نے سراپا رحمت سر سے لے کر پاؤں تک روشن دلیل بنا کے بھیجا ہے۔ وہ اللہ کے نبی ہیں، کوئی نبی کے در پہ سوال کرے خالی رہ جائے یہ ہوتا نہیں ہے، سائل کی جولی شاید بعد میں پھیلتی ہے، اللہ کے نبی عطا پہلے فرما دیا کرتے ہیں۔
حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہجرت کی رات ابو بکر صدیق کو ساتھ کیا غار ثور میں تشریف فرما. یہ مشہور تذکرہ آپ نے سنا, سانپ آیا ابو بکر کی ایڑی پہ, اس نے ڈنگ مارا, نبی کریم نے اپنا لعاب نکالا, بکر کی ایڑی پہ لگ گیا, سانپ کا زہر جاتا رہا. اب اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر میں آرام کرنا ہے, آرام ہو رہا ہے. کچھ دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاس لگی ہے, پانی پینا چاہتا ہوں, پیاس لگی ہے, پانی پینا چاہتا ہوں. اب اللہ کے نبی بھی اور ابو بکر دونوں ساتھ آئے ہیں, اکٹھے آئے ہیں مکہ مکرمہ سے, ہجرت کر کے پانی راستے میں ختم ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ پانی پینا چاہتا ہوں. پانی تو اللہ کے نبی کے پاس بھی نہیں ہے, پانی تو نبی کریم کے پاس بھی نہیں, ابو بکر کے پاس بھی نہیں ہے, دکھائی نہیں دے رہا. دو آدمی جا رہے ہیں, دونوں کے پاس پانی نہیں ہے, ایک دوسرے کا پتہ پانی نہیں. اب ایک دوسرے سے کہ میں نے پانی پینا ہے تو اس کا کیا مطلب؟ سوال کرنے والے کو بے وقوفی کہیں گے نا کہ اسے پتہ ہے اس کے پاس پانی نہیں, پھر مانگ رہا ہے, پھر کہہ رہا پانی پینا ہے. ابو بکر ایمان والوں کو سبق بتا رہے تھے, دنیا والوں نگاہوں سے کوئی چیز نظر نہ بھی آئے, نبی کی بارگاہ میں سوال کرو, اللہ عطا فرما دیتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے سوال کیا یا رسول اللہ پانی پینا پیاس لگی. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر جاؤ, غار کے دروازے پہ نہر بہ رہی ہے, پانی پیو. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اب ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے, ابھی تو اس غار کے دروازے سے کچھ دیر پہلے آئے ہیں, نہر کہاں سے آ گئی؟ وہاں پانی کا قطرہ نہیں تھا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں پوری نہر پانی پی کے آ گئی. وہ غار ہے, پہاڑ کے اوپر ہے. ایک بات تو بتائیے, نہریں زمین پہ چلتی, پہاڑوں پہ چلتی؟ نہریں زمین پہ چلا کرتی ہیں, پانی نیچے کی طرف آتا ہے, اوپر نہیں جاتا. وہ اتنا بلند و بالا غار ہے پہاڑ کے اوپر, اور نہر کہاں زمین سے اوپر پہاڑ پہ جائے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر جاؤ وہاں پہ نہر ہے, پانی پی کے آؤ. ابو بکر گئے, دیکھا غار کے دروازے پہ نہر بہ رہی ہے, پانی پی کے آگے, پانی پی کے آگے. اب جو آگے بات سننے والی, حضرت ابو بکر صدیق نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ دیر پہلے آئے تھے, پانی کا نام و نشان نہیں تھا, یہ پانی کی نہر کہاں سے آ گئی؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ابو بکر ادھر تجھے پیاس لگی تھی, ادھر اللہ نے جنت کے منتظم فرشتے کو حکم دیا ہے اور میرے نبی کا غلام پیاسا ہے, جنت کی نہر لے جاؤ, غار کے دروازے پہ لے جاتے چلے. ایمان والی یہ وہ اللہ کے نبی ہیں, کوئی محبت کرے صحیح, رب جنت کی نعمتیں اس کے گھر پہنچا دیا کرتا ہے. آئیے اس نبی کا بن کے زندگی گزارے جو اللہ کے نبی کا ہو جاتا ہے, اللہ دونوں جہاں کی نعمتیں اٹھا کے اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سچی سچی محبت عطا فرمائے. یہ وہ ذات ہے جن کو اللہ نے برہان بنا کے بھیجا ہے. کائنات میں اللہ کی الوہیت کی دلیل ذات محمد مصطفیٰ سے بڑی کوئی نظر نہیں آتی ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کے ایمان میں برکتیں اور حلاوت عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. دعا سے پہلے حضور قبلہ فقیہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے لیے ایک مرتبہ نفل 3 مرتبہ خوشی کا والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. اے پاک پروردگار ہمارے اس محفل درس قرآن کو قبول فرما. کریم اللہ اس درس قرآن کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما, ہماری غلطیاں, ہماری لغزشیں, ہماری خطائیں معاف فرما, نیکی کی توفیق عطا فرما.
सिरात मुस्तकीम पर चलना नसीब फरमा, अपने नबी की सच्ची सच्ची मोहब्बत अता फरमा, जिक्र मुस्तफ़ा करते रहने की सआदत अता फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, जितने भी हाजिर जमा हर एक के घर में रोज़ी रिज़्क़ में, माल में, जान में, औलाद में, कारोबार में बरकत अता फरमा। करीम अल्लाह आज हम पे करम फरमा, हमारे माँ बाप पे करम फरमा, हमारे बहन भाइयों पे करम फरमा, हमारे दोस्त अहबाब पे करम फरमा, हमारे आइज़ा वकारों पे करम फरमा, हमारे रिश्तेदारों पे करम फरमा, हमारे बीवी बच्चों पे करम फरमा, अपने नबी की सारी उम्मत का भला फरमा, अपने नाम रज़्ज़ाक़ का सदका हर एक को खुला रिज़्क़ अता फरमा, बरकत वाला रिज़्क़ अता फरमा, जोनियां भर भर के अता फरमा, अपने नाम शाफी का वास्ता बीमारों को शिफा अता फरमा, जो इलाज करवा सकते नहीं करवा सकते और सबको शिफा अता फरमा। अपने नाम शाफी का सदका कोई घर में बीमार, कोई अस्पताल में बीमार, हर एक को सेहत अता फरमा। अपने अस्माए हुस्ना का सदका हमारी मोहताजियाँ खत्म फरमा, तीनों दुनिया में किसी का मोहताज न फरमा। ये कादिर क़य्यूम अल्लाह, आज के इस महफिल के सवाब को तेरी बारगाह पेश करके कबूल फरमा। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह खैरुल वरा में तोहफ़तन नज़रानतन मोहब्बतन पेश करके कबूल फरमा। नबी करीम की बरकत से तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अरवाह मुक़द्दसात, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के अरवाह को पेश करके कबूल फरमा। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूरानी जन्नती वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरीन रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के अरवाह को पेश करके कबूल फरमा। नबी करीम की बरकत से तमाम अंबिया किराम, सहाबा किराम की बरकत से, नबी करीम के वालिदैन की बरकत से, ऐ पाक परवरदिगार, शुहदाए उहद, शुहदाए करबला, शुहदाए बदर, अज़वाज मुतहहरात, आले बैत अत्हार, खुलफाए राशिदीन, इस उम्मत के अंबिया कामिलीन, मोमिनीन, मोमिनात, आज के इस महफिल में जितने भी हाज़िर जमा हैं, जिस जिसके वालिदैन आइज़ा वकारब दुनिया से चले गए, सबको पेश करके कबूल फरमा। खुसूस बिलखुसूस हुज़ूर क़िबला फ़कीह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके रूह को पेश करके कबूल फरमा। आपके मीनारे कुरान पे रहमत नाज़िल फरमा, बरकतों से माला माल फरमा, करोड़ हाँ करोड़ तजल्ली अता फरमा। या पाक परवरदिगार, बुजुर्गों के फैज़ान से हमारे सीने मुनव्वर फरमा, हमारा ज़ाहिर बातिन पाक फरमा, दोनों जहां की नेमतें सादत अता फरमा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही